اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. پڑھ پڑھ تھک گئے علم کتاباں تے کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. پج پج وڑنے مندر مسیتیں کدے من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. تے روز شیطان نال لڑدا رہنے کدی اپنے آپ نال لڑیا ہی نہیں. آسمانوں اڑدیاں پھڑ لینے جیڑا گھر بیٹھائے انہوں پھڑیا ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک نے سانو ساریانو صحت والی دولت دے نال مالا مال فرمائے اور ہسپتالاں تو کچہریاں تھانیاں تو اور دنیا دے ہر ایک رولے دھندے تو بچا کے اپنے گھر دے اندر اول وقت تے آن دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعادت بخشی. دعائے فرماؤ اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال جویں او دے اس گھر وچ جمع ہواں اللہ سانو سارے نو جنت الفردوس وچ بھی جمع فرما. اور اللہ پاک سانو سارے نو ہر قسم دی محتاجگی کولوں قرض کولوں مرض کولوں تنگ دستی کولوں حادثیاں ایکسیڈنٹاں کولوں اللہ سانو اور ساڑیاں اولاداں نو محفوظ فرمائے. حضرات
موجودہ دور دے اندر عوام تو لے کے حکمرانہ تک تقریباً ہر بندہ ہی کسی نہ کسی پریشانی اور دکھ دے اندر مبتلا ہے. کسی نو کوئی دکھ ہے، کسی نو کوئی ٹینشن ہے، اور کئی تے ایسے دکھی نے جڑے اپنے دکھ کسی دے نال شیئر بھی نہیں کر سکتے، بلکہ قبراں دے اندر دکھ نال ہی لے جاندے. گویا کہ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی دے اندر ہے. کسی نو کوئی اولاد دی ٹینشن ہے، کسی نو کوئی رزق دا مسئلہ ہے، کسی نو گھر دی کوئی پریشانی. تو انہاں پریشانیاں دی آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ اجتماعی پریشانیاں نے، کچھ انفرادی پریشانیاں نے. انہاں پریشانیاں دی وجہ کیا ہے اور انہاں دا حل کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرنے. حضرات، ایک بھلیا ہویا سبق ہے جہاں تانوں تے مینوں بھل گیا ہے. کاش کہ وہ سبق یاد ہوندا تے اج ایسیاں بیماریاں اور ایسیاں پریشانیاں نہ آندیاں جہڑیاں کدی اسی زندگی دے اندر ساڈے آبا و اجداد نے بھی سنیاں نہیں سن. کرونا والا عذاب پیچھے ہے، کدی ساڈے وڈیاں نے سنیا سی؟ آپ پیچھے جی سموگ کنے دن رہی ہے، کڈے پریشان رہے ہیں. یہ ساڈے آبا و اجداد نے یہ سارے معاملات ویکھے نہیں، اور موجودہ دور اندر اتنیاں بیماریاں آ گئی نے جنہاں دا ساڈے آبا و اجداد نو نام بھی نہیں آندا، وہ قبراں چ ٹر گیا. حضرات، انہاں پریشانیاں دا، بیماریاں دا، دکھاں دا مداوا کیا ہے؟ جدے کول اولاد نہیں وہ پریشان ہے، جدے کو رزق نہیں وہ پریشان ہے. انہاں ساریاں دا حل میری نظر وچ اور قرآن پاک دی روح نال، حدیث مبارکہ دی روح نال اے آ کہ سانو من حیاس القوم استغفار کرنا چاہیے. سانو کی کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے. ایک تے گوڑے چھڑ کے بہنے نے، ایک پیچھے کوئی ساتھی نہ بوے. جڑے ساتھی آ گئے ہو اللہ دی توفیق نال آئے ہو، اگلیاں صفاں تے آؤ. او دی وجہ کہ صحابہ کرام پہلی صف واسطے قرآن دادی کردے سن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتاں نازل کردے پہلیاں صفاں دے اتے. تے تسی آ کے بھی پیچھے بوو، میں سمجھنا وا یہ کوئی دینداری نہیں. پوری توجہ میرے بار رکھو. ہو سکتا آج دا جمعہ تہاڈی سمجھ آ جائے، میں سمجھا سکاں تے تہاڈے میرے واسطے یہ جمعہ پریشانیاں تو باہر نکلن دا سبب بن جائے. تہاڈے میرے واسطے یہ جمعہ اللہ پاک دی رضا دا سبب بن جائے، مغفرت دا سبب بن جائے، اور جنت الفردوس دے داخلے دا سبب بن جائے. حضرات، ایک کوئی حال ہے، سانو سارے نو کی کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے. کی کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے. اسی استغفار والے معاملے جو بڑے پتلے ہاں، بڑے پیچھے ہاں. اب میرے بھائی جان، مینوں پتہ ہے دنیاوی مصروفیات بڑیاں نے، ٹائم نہیں، پر اگر چاہتے ہو پریشانیاں دور ہون، اگر چاہتے ہو دکھ دور ہون، اگر چاہتے ہو زندگی خوشحال ہوئے، تو وہ دا ایک کوئی حل ہے، استغفار نو لازم پکڑ. چل دیاں پھر دیاں استغفار، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں استغفار، اپنے کاروبار معاملات نو مینٹین کر دیاں ہویاں استغفار. اور پتہ ہے دا فائدہ کی؟ بہت بڑے امام گزرنے، امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے کہ ایک عالم دین دے کولوں سوال کیتا گیا، استغفار دا زیادہ فائدہ ہے یا تسبیح و تحمید دا زیادہ فائدہ ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، انہاں دا فائدہ زیادہ ہے یا استغفر اللہ، استغفار دا فائدہ زیادہ ہے؟ جواب کی ملیا کہ اگر کپڑے صاف ہون، اتے خوشبو لائی جائے تے خوشبو دا فائدہ ہوندہ ہے.
بٹ اگر کپڑے ہی خراب ہون، کپڑے ہی گندے ہون، میلے کچیلے ہون تے اتے جنی مرضی پرفیوم سٹ لو، فائدہ ہونا نہیں، فائدہ ہونا۔ ایک ہوئی بات انہوں نے اپنی استاد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ دے سامنے ذکر کی تھی۔ امام صاحب فرمان لگے اصل ساڑھے گناہ زیادہ نے تے گناہاں دی وجہ تو ساڑھے تے میل کچیل زیادہ چڑھیے، سانو چاہیے استغفار کر کے پہلے اپنے آپ نو پاک صاف کریے تے پھر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے، پھر خشبوواں دے بھی ہلے آن۔ میرے پیارے بھائیو استغفار نو لازم پکڑو، استغفار نو زندگی دا معمول بنا لو، بزرگ ہو تد بھی، نوجوان ہو تد بھی، بچے ہو تد بھی، میریاں ماما پہنا تد بھی استغفار نو اپنی زندگی دا اوڑنا بچھونا بنا لو۔ استغفار کرو گے کی ملے گا؟ آؤ اللہ پاک دا قرآن سنو، مالک کائنات نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماندے نے استغفار کرو، اپنے گناہاں دی معافی منگو، اور تسی تے میں استغفار نہیں کر دے، اور تسی تے میں اپنے گناہاں دی رب کولوں معافی طلب نہیں کر دے۔ اور مینو یاد آیا جڑے تڑے میرے پیارے نبی نے، محبوب نبی نے، لاڈلے نبی نے، رب دے بھی پیارے ساڈے بھی پیارے، جڑے گناہاں تو اللہ پاک نے جنہاں معصوم پیدا کیتا ہے، اور کی فرمایا؟ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے تیرے میرے نبی نے گناہاں تو معصوم نے، اللہ پاک نے گناہ میرے تیرے نبی دے لاگے بھی نہیں آن دیتا، لیکن اللہ پاک نے آرڈر کی دیتا ہے، اللہ نے حکم کی دیتا ہے، توجہ رکھے آدھے۔ اللہ فرماندے نے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے میرے پیارے نبی جی، تسامی میں رب کولوں اپنے گناہاں دی استغفار کرنی ہے۔ اے تیرا میرا نبی گناہاں تو معصوم ہے، لیکن آرڈر کی اللہ پاک والو، حکم کی اللہ پاک والو۔ اے میرے نبی جی، تسامی استغفار کرنی ہے، رب کولوں اپنے گناہاں دی معافی طلب کرنی ہے۔ اور قرآن پاک دا ایک دوسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ فرماندے نے میرے پیارے نبی دی، تسا اپنے رب کولوں اپنے گناہاں دی استغفار کرنی ہے۔ اور میرے پیارے ویریو 53 چک دے میرے پیارے نوجوان ساتھی ہوتے بزرگوں، اللہ پاک نے تیرے میرے نبی نو استغفار دا آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اور تیرے میرے نبی استغفار کیوں نہ کر دے؟ رب نے جو آرڈر دے دیتا ہے۔ اب میں بخاری شریف دی روایت پڑھیے، اللہ پاک دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں رب نے آرڈر دے دیتا ہے، تیرے میرے نبی استغفار کر دے سن، چل دے پھر دے استغفار کر دے سن، میرے تیرے نبی اٹھ دے بیٹھ دے استغفار کر دے سن۔ حدیث پاک سنیا جے، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ اليوم اکثر من 70 مرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینو اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، میں اپنے رب کو ہر روز 70 دفعہ نالوں زیادہ استغفار کرنا وا۔ 70 دفعہ نالوں زیادہ میرے نبی پاک اپنے رب کو استغفار کرن۔ اور مسلم شریف دی روایت ہے، فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 100 مرہ۔ اللہ دی قسم ہے میں اپنے رب کو ہر روز 100 دفعہ نالوں زیادہ استغفار کرنا وا۔ ایک کیڑا نبی ہے جیڑا گناہاں تو پاک نبی ہے، ایک کیڑا نبی ہے جدے رب نے گناہ نیڑے بھی نہیں آن دیتا، ایک کیڑا نبی ہے جیڑا قیامت الدن امتاں بخشواوے گا، اور ایک کیڑا نبی استغفار کر رہے ہیں، گل سنیا دے، اور کیڑا نبی استغفار کر رہے ہیں مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے، اور سارے جگ دی ترتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے، اوے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے، او دیاں جگی تماں پہیاں نے سن کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، او دریا دیاں لہراں ایک پاسے انگلاں دیاں نہراں ایک پاسے رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے سارے جگ دے پاپی ایک پاسے سمسام نمانا ایک پاسے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر دے سن، اور تسی میں استغفار کیوں نہیں جے کر دے، کیوں نہیں استغفار نو پلا دیتا دے، کیوں نہیں دن رات اندر کوئی ایک تسبیح کوئی 2 تسبیحاں کوئی 3 تسبیحاں استغفار کر دے۔ آؤ میں دستا استغفار دے فائدے کی نے، اللہ پاک دی مہربانی نال میں قرآن پاک پڑھنا چاہنا وا، اے 9واں پارا دے رب دا قرآن دے، اللہ پاک نے فرمایا استغفار کرو گے کی فائدہ ہوئے گا، فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے مکے والے کافر بیت اللہ دا غلام پھکڑ کے کی کہن لگے نے، کہندے نے اللہ سونیا اگر قرآن سچا ہے اگر نبی سچا ہے پھر آسمان تو ساڑھے تے پتھران دی بارش پا دے یا دردناک عذاب نازل کر دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مکے والے غلاف کعبہ پکڑ کے اگر نبی سچا ہے ساڑھے تے پتھران دی بارش نازل کر دے، اگر قرآن سچا ہے درد
دردناک عذاب لے آ۔ ویکھو مشرک دی عقل کنج ماری ہوندی ہے، مشرک نو حالا انج نہیں سی کہنا چاہیدا، اور کہنا تے انج چاہیدا سی اگر قرآن سچائے نبی سچائے پھر سانو ایدہ تابعدار بنا دے۔ کہن لگے اگر قرآن سچائے نبی سچائے ساڑھے تے عذاب نازل کر دے۔ اب مشرکین مکہ نے رب کولوں غلاف کعبہ پکڑ کے عذاب دا مطالبہ کیتا ہے، تے اللہ پاک نے جواب کی دیتا ہے، قرآن سنیاں دے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے مکے والیو، اس بستی دے اندر تے اس مکے دے اندر تے عرب دے اندر میرا نبی موجود ہے، میں رب عذاب نازل کر سکدا۔ جتھے نبی پاک موجود ہون رحمت للعالمین نبی ہوئے اتھے رب عذاب نازل نہیں جے کردہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں عذاب نازل نہیں کرنا کیونکہ اتھے میرا نبی موجود ہے۔ اور ٹیسیاں دے باسی ہو جتھے نبی موجود ہوئے اتھے رب دے عذاب نہیں جے آمدے۔ آج ساڑھے اندر نبی پاک موجود نہیں تاں واسطے عذاب آمدے نے، اگر نبی موجود ہوئے کدی بھی عذاب آ سکدا نہیں۔ مکے اندر نبی پاک رہنے رب نے عذاب نازل نہیں کیتا۔ جدوں میرے نبی پاک مدینے گئے نے مدینے عذاب آندے سن، وباواں پھیل دیاں سن، مدینے دا نام یسرب سی۔ میرے نبی گئے نے مدینہ بن گیا ہے، اللہ پاک نے ساریاں وباواں بھی تے ساریاں بیماریاں بھی مدینے دیا مکا چھڑیاں نے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرا نبی موجود ہے، میں رب عذاب نازل نہیں کردہ۔ اور کیڑا نبی موجود ہے گل سنیا جے محبت ہی گل آئیے میں کہہ جاواں، اور رب باجوں کوئی نہیں محرم دل دے حال دا، رب یارو پتھراں چ کیڑے پال دا، رب باجوں کوئی نہیں محرم دل دے حال دا، رب یارو پتھراں چ کیڑے پال دا، سپ ٹھویں ہور جو نے چیزاں موزیاں انہاں نوں وی رب یارو دیندا روزیاں، تے نگاہ وچ رکھدا نگاہ وچ رکھدا ہر گورے کالے نو، ساڈے والے کلے آ مدینے والے نو، تے جدوں دا مدینے والا ایتھے آیا اے ادوں دا نہ رب کوئی عذاب لے آیا اے۔ دنیا تے آئے لکھاں رسول نے، رب دے پیارے ہوئے مقبول نے، او وکھو وکھ رتبے بھی پائے سبنا، پر ساڑھے نبی ورگا ہور کوئی نہیں لبنا، اور ساڑھے نبی دی تام مکی ہوئی اخیر جے، ساڑھا نبی نبیاں دا ویو پیر جے۔ آؤ میں عرض کر رہے ہیں رب نے کی جواب دیتا ہے، میرا نبی موجود ہے میں عذاب نازل کرنا، میرا نبی موجود ہے میں رب نے عذاب نازل نہیں کرنا۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ قرآن پاک دے لفظ میرا دل کر دے میں توڑے متھے تے لکھ دواں، اور میرا دل کر دے لفظ میں توڑے سینے دے اندر انہوں نقش کر دواں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماندے نے جب تک لوگ استغفار کرنے والے موجود نے میں رب عذاب نازل نہیں کر سکتا۔
اور میرے بھائی عذاب نازل نہیں رب کردہ، استغفار کرنے والے موجود نے۔ پہلے نمبر تے رب فرماندے نے میرا نبی موجود ہے تاں عذاب نہیں آئے گا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا جب تک لوگ میرے کولوں استغفار کرتے رہیں گے میں رب عذاب نازل نہیں کرانگا۔ اور میرے پیارے ویریو تسی تے میں سوچی ایسا کنہ کو استغفار کرنے ہیں، اسی کنہ کو مالک نو راضی کرنے ہیں، کنہ کو استغفار کرنے ہیں۔ اور بھائی عذاب نہیں جی آمدے اگر بندہ استغفار کرتا رہے، مصیبتہ نہیں جی آمدیاں اگر بندہ استغفار کرتا رہے، پریشانیاں نہیں جی آمدیاں اگر بندہ استغفار کرتا رہے، ٹینشنہ نہیں جی آمدیاں اگر بندہ استغفار کرتا رہے، اللہ پاک مالاں دی کمی نہیں جی آم دیندہ اگر بندہ استغفار کرتا رہے۔ آج جمعہ تو بعد عزم کر کے اٹھنے مال کا توفیق زبان نو تو دینی ہے، ہر حال اندر استغفار کرانگے سونیا تیرا کرانگے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اب میرا دل کردہ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام پڑھ دے وہاں، اتھے بھی اللہ پاک نے اپنی مہربانی نال دسیا استغفار دا کی فائدہ سنیا دے۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توبوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک نبی اپنی قوم نو کہہ رہے نے اے میری قوم دے لوگو اپنے رب کولوں استغفار کرو، اپنے رب کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگو، اللہ پاک توڑے تے مسلدھار بارشاں نازل کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ آمدے نے استغفار تسی کرو میں رب تانوں قوت والا بنا دمانگا۔ آج انہاں بزرگاں نے آسوٹیاں پھڑیاں نے کرسیاں تے بیٹھے نے میرے آنریبل بزرگ، ذرا پوری توجہ نال میری طالب علم دی گل نو دل تے لکھیا دے۔ اللہ آندے نے استغفار کرو میں رب تانوں قوت والا طاقت والا بناواں۔ اگر چاندے ہو اللہ پاک تانوں قوت دوے طاقت دوے استغفار کرو، اللہ توڑیاں کمزوریاں نو بھی ختم کرے گا، میرا اللہ تانوں قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ میرے نال ولی کامل صوفی عیش رحمت اللہ علیہ عمرہ کر رہے رال کے اب پچھے دنوں دی گل ہے بہت ہوندو چند دن پہلے اللہ پاک نے میں توفیق کی تھی میں کہا جی میں خدمت کراں کہندے جی ٹھیک ہے میں آپ انہاں نو آپ صفحہ مروہ سائی بھی کرائی تے طواف بھی کروایا تے سائی دے دوران میں کہ حضرت جی کوئی گل دسو کوئی وظیفہ دسو۔ اس اللہ دے ولی صوفی عیش نے پتا کی کیا ایک گفٹ جے گفٹ صوفی عیش کہنے لگے آبا صاحب استغفار کثرت نال کریا استغفار کثرت نال کریا کرو۔ میں کہا جی دا فائدہ کی کہنے لگے جس قسم دی بھی جسمانی روحانی کمزوری ہے اللہ سونا اپنی رحمت نال طاقت تے قوت عطا کر۔ جسمانی کمزوری تادوی استغفار کرو، فزیکل بندہ کمزور ہے ویک ہے استغفار کرو، اللہ سبحانہ وتعالی قوت دوے گا طاقت دوے گا۔ اگر کافران دے سامنے کھڑے ہو اگر چاندے ہو کافران دے اتے اللہ ساڑا روب پا دوے دبدبا پا دوے اللہ نے استغفار کرو میں رب العالمین تو انہوں کافران دے مقابلے اندر بھی قوت طاقت عطا فرما۔ اور میرے بھائی جان استغفار نو لازم پکڑ لو پوری توجہ میرے وال۔ اللہ پاک نے فرمایا استغفار کرو میں رب آسمان تو بارش پاواں گا،
آج بارش نہیں پیا رہی، تقریباً 2 مہینے نالوں زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ لوگ پریشان نے، پنڈا والے پریشان نے، شہرہ والے پریشان نے، پورا ملک حکومت پریشان ہے۔ ڈاکٹر کہندے نے نہ بیماریاں دا حل صرف بارش ہے، تے میں آکھیا بارش کن جائے گی؟ سارے رل کے استغفار کرو، اللہ سونا بارشہ نازل کر دوے گا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب دا دور بارش نہیں ہو رہی، بارش دی قحط سالی، بارش نہیں نازل ہو رہی۔ عمر نو کہن لگے جناب عمر دی بارش دی رب کولوں دعا کرو، ساتھیاں نو نال لے آئے۔ امیر المومنین عمر جا رہے نے رب کولوں بارش منگن واسطے، تے انج جا کے کھلے میدان دے اندر نماز استسقاء پڑھیے تے رب کولوں بارش دی دعا کرن لگے تے ایک کوئی دعا کر رہے نے، اللہم اغفر لی، اللہ سونیا مینوں معاف کر دے، اللہ سونیا میرے ساتھیاں نو معاف کر دے، اللہ سونیا مینوں بھی معاف کر دے، میرے یاراں نو بھی معاف کر دے۔ اے رب دا ترلا لے آئے، استغفار کیتا ہے تے واپس ٹر پینے۔ ساتھیاں نے کیا ہے امیر المومنین اساں تے بارش منگن واسطے آئے ساں تے بارش دا ایک لفظ بھی نہیں جے بولے آ۔ جناب عمر کہن لگے کرما والے ہو، جس دروازے وچوں آسمان تو بارش نازل ہوندی ہے، میں او دا دروازہ کھڑکا چلے آواں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ آؤ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام پڑھنا چاہنا ہوں۔ اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور قرآن سنیا کرو، کسرت نال قرآن سنیا کرو، کوئی خطیب آئے نا وہ دا ترلا لیا کرو یار سانو قرآن سنا۔ اللہ پاک دی میرے بائی نال ساڑھا سٹیج الحمدللہ ساڑھے سلف علماء قرآن سنان دے رہے، اور میرے بزرگ میرے مربی و محسن حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا راج راج کے پڑھنا، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوئی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا تے راج راج کے پڑھنا۔ اور میرے بھائی قرآن پاک نال پیار پاؤ، قرآن پاک نال محبتاں پاؤ، اور قرآن پاک نو تلاوت کریا کرو، ترجمے نال پڑھیا کرو۔ اللہ ساڑیاں تے ساڑیاں اولاداں دیاں زندگیاں قرآن واسطے وقف فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں میرے کولوں استغفار کرو، میرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگو۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ اللہ فرماندے نے تسی استغفار کرو، میں رب تواڈے تے اپنا فضل و کرم کر دواں گا۔
میں رب العالمین توڑے کران دے اتے فضل نازل کرانگا تاڑیاں زندگیاں نو میں رب خوشحال بنا دوانگا اللہ فرمان دینے میں توڑیاں پریشانیاں ختم کر دوانگا او میرے ویر اگر چاندے ہو کاروبار اچھا ہوئے کوٹھی اچھی ہوئے اگر چاندے ہو اللہ پاک دنیا دیا نعمت عطا کرے استغفار کرو اللہ پاک نے ایک دوسرے مقام تے کی فرمایا انتیاں پارائے فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اللہ پاک نے کی فرمایا استغفار کا فیدہ استغفار دے بیان ہون لگے دے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کو ایک آدمی آیا انج مجلس لگیے آکے کہنے لگا امام صاحب میں گنہگار بڑا ماں تے میرے واسطے دعا کرو کوئی وظیفہ دس دو امام صاحب کہنے لگے استغفار کر اللہ تیرے گناہ معاف کر دوے گا ایک اور آیا اسے مجلس دے اندر آکے کہنے لگا امام صاحب بارشاں نازل نہیں ہوندیاں کوئی حل دسو امام صاحب کہنے لگے جاؤ استغفار کرو اس سے ہی مجلس دے اندر ایک اور آدمی آیا آکے کہنے لگا امام صاحب غربت بڑی ہے پیسہ کوئی نہیں ہے کوئی حل دس دو امام صاحب کہنے لگے جا کے استغفار کر ایک اور آ گیا اس سے مجلس دے اندر آکے کہنے لگا امام صاحب اولاد کوئی نہیں پتر کوئی نہیں ہے تے میں چاہنا وہاں پتر ہو امام صاحب کہنے لگے جا کے استغفار کر اس سے مجلس اندر ایک اور بندہ آ گیا آکے کہنے لگا باغات نے پھل کوئی نہیں ہے امام صاحب کہنے لگے استغفار کر ایک اور آ گیا کہنے لگا جی نہرہ نے پانی کوئی نہیں چلتا نہرہ خشک نے امام صاحب کہنے لگے جا کے استغفار کر ایک ساتھی نے سوال کیتا بڑے لوگ آئے نے مختلف اپنی پرابلم اپنے مسائل لے کے آئے نے ساریاں نے اپنی مشکلات تے پریشانیاں دسیاں نے تو سا حال صرف ایک کوئی دسیا استغفار کرو وجہ کیے امام حسن بصری کہنے لگے رحمت اللہ علیہ تو سا اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اللہ پاک نے کی فرمایا استغفار کرو اپنے گناہاں دی معافی منگو میں رب توڑے گناہ معاف کر دوانگا یرسل السماء علیکم مدرارا تسی میرے کولوں گناہاں دی معافی منگو میں رب آسمان تو موسلادھار بارشاں نازل کر دوانگا اور ٹیسیاں دے پاسیو جدوں بارشاں نہ ہو ادوں رج کے استغفار کریا کرو جدوں بارشاں نہ ہو جدوں نوجوان بزرگ بچے بیبیاں بچیاں ماما پہنا سب استغفار کرو استغفار کرنا توڑا کم میں رب دا قرآن کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا اللہ فرمان دینے یرسل السماء علیکم مدرارا اگر چاندے ہو میں رب بارشہ نازل کراں پھر استغفار کرو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ اگر مال کوئی نہیں او میرے ویر تویتاں دی لوڑ کوئی نہیں چھلیاں کڑیاں دی لوڑ کوئی نہیں اگر چاہنے اللہ تینوں مال دار بنائے پھر قرآن پاک دا وظیفہ سن لے استغفار کثرت نال کر لے میرا اللہ تینوں مالدار بنا دے
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ ایتھے کئی نوجوان شادیاں ہوئیاں نے پتر کوئی نہیں، ایک دعا کرو اللہ جنہ کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا کرے۔ اللہ جنہ دے نکاح ہوئے نے بیٹے کوئی نہیں، اللہ اپنی رحمت نال نیک بیٹے عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اگر چاندے ہو میں رب بیٹے دماں استغفار کرو میں رب بیٹے عطا کر دماں گا۔ مینوں یاد آئے ام یوسف رحمہ اللہ تعالی، ایک بی بی 15 سال ہو گئے نکاح نو، اولاد کوئی نہیں، یورپ تک گئی ہے، کسی جگہ تو خیر پہ جائے نہیں پئی، اولاد نہیں ملی۔ ایک گل یاد رکھیا جے اولاد دین والا کون ہے؟ تیاں دین والا کون؟ پوت دین والا کون؟ جے نہ دے وے تے کدیاں مرضیاں؟ بڑا پجے نے اولاد کوئی نہیں ملی۔ ایک دن کال میں دین دا درس ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا استغفار کرو اللہ پتر دوے گا۔ استغفار شروع کر دیتا ہے، 15 سال تو اولاد نہیں سی، استغفار کیتا ہے، راج کے کیتا ہے، دل لا کے کیتا ہے۔ اللہ پاک نے استغفار دی برکت نال بیٹیاں دی دولت نال مالا مال کر چھڑیا۔ اور میری ماں بہن اگر پتر کوئی نہیں، غیبتاں چھڑ کے، چغلیاں چھڑ کے، فیس بک یوٹیوب چھڑ کے استغفار کرو میرے ویر، استغفار کرو۔ استغفار کرنا تہاڈا کام ہے، پتر عطا کرنا عرشاں والے رب دا کام ہے۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں رب مال بھی دواں گا، میں رب پتر بھی عطا کراں گا۔ اور پائی جان استغفار نو لازم پکڑ لے، اگر چاندے ہو اللہ بیٹے دوے، اگر چاندے ہو اللہ نواسے دوے، اگر چاندے ہو اللہ پوتے دوے، اگر چاندے ہو دادا جی بن جائیے، نانی جان بن جائیے، کی کرنا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ میں قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، اللہ پاک دی مہربانی نال قرآن کدی غلط نہیں جے ہو سکدا۔ رب آندے نے استغفار کرو میں رب رزق بھی دواں گا، میں رب پتر بھی عطا کراں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتاں نو مخاطب ہو کے کیا، بخاری شریف دی روایت ہے، آقا فرماندے نے یا معاشر النساء تصدقنا وَأَكْثَرْنَا مِنَ الاستغفار انی رَأَيْتُكُنَّ اکثر اہل النار۔ اے عورتاں دی جماعت بہتا صدقہ کریا کرو، اے عورتاں دی جماعت بہتا استغفار کریا کرو، اور غیبتاں چھڑ کے، چغلیاں چھڑ کے، گالی گلوچ چھڑ کے، موبائل چھڑ کے استغفار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہتیاں جہنم وچ عورتاں سردیاں ویکھیاں نے، اگر جہنم تو بچنا چاندیاں جے صدقہ بھی کرو تے کثرت نال استغفار بھی کرو۔ اور میرے بھائی جان استغفار کر، میری بہن استغفار کر۔ اماں جان زندگیاں لنگ گئیاں دے، اور بابا جی زندگیاں لنگ گئیاں دے، 60 سال تو بعد سب بونس چلن دیا دے، 60 سال تو بعد اے ساری بونس زندگی دے۔ استغفار کرو، چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں کم کاج کر دیاں استغفار کرو۔ میں کہنا سائیکل چلاندہ استغفار کریا کر، موٹر سائیکل چلاندہ استغفار کریا کر، گڈی ڈرائیو کردیاں استغفار کریا کر، اوے مجھاں دے دودھ چوندیاں استغفار کریا کر۔ اگر چاہنا فصلیں زیادہ ہون، اگر چاہنا چاڑ بہتا ہوئے، اور میرے پنجابی ویریو پھر جدو تسی چاندے ہو نا چاڑ بہتا ہوئے، فصل بہتی ہوئے، پھر جدو بیج سڑ دے ہو تو استغفار کریا کرو۔
کرو، جدو پانی لاندے ہو ادو استغفار کریا کرو، چوکی دیندے ہو استغفار کریا کرو، سپرے کردے ہو استغفار کریا کرو، اور زندگی دا معمول بنا لو استغفار کرنا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک استغفار دے ایسے جملے نے، اور تانوں میں شیئر کرن لگا، عرشاں والا رب کہندا صبح پڑھ لے شام تک فوت ہو گیا، اگر شام پڑھ لے صبح تک فوت ہو گیا، پڑھنا تیرا کام میں، جدو فوت ہوئے گا جنت داخلہ عطا کرنا عرشاں والے رب دا کام۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ آؤ میں تانوں مسند احمد ایک روایت سنان لگا، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری توجہ نال حدیث سنیے، فرمایا مَلَّذِمَ الْإِسْتِغْفَارِ جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ آقا فرماندے نے جڑا لازم پکڑ لیندہ استغفار نو، ہر وقت استغفار کر رہے ہیں، ایدی زبان دے اتے استغفار لازم ہو گیا ہے، انہیں نو پختہ کر لے ہے، سبق یاد کر لے ہے، اللہ تین ایدی وجہ تو فائدے دوے گا، تین بینیفٹ دوے گا۔ پہلا فائدہ حدیث صحیح پڑھ رہے ہیں، جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا، اللہ انہوں ہر تنگی دے وچوں باہر کٹ دوے گا۔ اللہ پاک دیاں تنگیاں نو بھی آسانیاں بنا دوے گا، اللہ پاک نو مشکلاں دے اندروں کٹ دوے گا، گھر دیاں مشکلاں، باہر دیاں مشکلاں، اور کئیاں نو معاذ اللہ استغفر اللہ کتے کیساں دے اندر مبتلا ہے سچائے۔ نبی پاک نے فرمایا استغفار کر، اللہ تینو اینا کساں دے اندروں رہائی تے نجات دے دوے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، آدھا فساد پریشان بڑا رہنا وا، ٹینشن بڑی ہے، ہر وقت دکھی رہنا وا، پریشان رہنا وا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار نو لازم پکڑ لے، اللہ پاک استغفار دی برکت نال تینو ہر پریشانی تے دکھ تو نجات عطا کر دوے۔ استغفار نو لازم پکڑ، اللہ پاک تینو پریشانیاں تو کٹ دوے گا، دکھاں تو کٹ دوے گا، ٹینشناں تو کٹ دوے گا۔ اور تیسرے نمبر تے کی فرمائے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج جننے نوجوان بیٹھے رہے میرے ال ویکھیا دے، بزرگ ویکھیا دے، آج رکھاں چک کے اکھاں میرے چکھاں پا کے گل سنیا دے، فرمایا میرے نبی پاک نے جیڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندے، اللہ سونا اتھوں رزق دوے گا جتھوں بندہ سوچ بھی نہیں سکدا، بندہ سوچ دا بھی نہیں ایتھوں بھی رزق مل سکدا ہے، اللہ اتھوں بھی رزق دے دوے گا۔ اور بھائی جان لازم پکڑ لے استغفار نو، لازم پکڑ لے استغفار نو، زندگی دا اوڑنا بچھونا بنا لے استغفار نو، چل دیاں پھر دیاں استغفار کریا کر، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں استغفار کریا کر، سون لگیا استغفار کریا کر، اٹھ کے استغفار کریا کر، اور تم مسجد آ رہے ہوئے استغفار کر رہے ہوئے، مسجد جو جا رہے ہوئے استغفار کر رہے ہوئے، اگر استغفار نو لازم پکڑ لو گے میرا عرشاں والا رب توڑیاں زندگیاں دیاں خزاواں نو بھی بہاراں بھی تبدیل فرما۔ انہا ایتان دا ترجمہ ایک بابا جی نے کیتا ہے، استغفار نو لازم پکڑو تے منگو نت دعائیں،
بخش خدایا بخش خدایا ساڈے گناہاں تائیں تے اسے عملوں اللہ سونا بارشاں خوب وساوے پھلاں پھلاں دیاں فصلاں ہوون تے قحط دور ہٹاوے مالی کرے امداد تہاڈی تے سونے پت عطاوے کرے امداد تہاڈی اتے سونے پت عطاوے سارے دکھ دور کرے تے رحمت رب پہنچاوے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ آخری گل سنیاں دے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کروں نکلے نے انج جا رہے نے ایک مسجد دے قریب پہنچے نماز دا ٹائم سی نماز لوگاں پڑھ لئی نماز مکمل ہو گئی مسجد بند ہو گئی ادھروں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی پہنچ گئے تے مسجد دے اندر جڑا ساتھی سی کہنے لگا چل جو پائی جان مسجد میں بند کرن لگا ماں امام صاحب فرمان لگے میں مسجد میں جانے کہنے لگا جی میں مسجد بند کر دیتی ہے ہون نہیں جا سکتے ادھر ایک آدمی اللہ والا کہنے لگا امام صاحب ساڑھے گھر آ جاؤ امام صاحب نو نال لے اپنے گھر چلا گئے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ویندے نے اے جڑا بندہ نان بائیے نان بناندے نان پکاندے تندور گھر وچ لائے توجہ رکھیا جے امام صاحب ویندے نے آٹا گندے پڑھدا استغفر اللہ پڑھی جا رہے ہیں نال آٹا گنی جا رہے ہیں آٹا گن لے تے آٹا گن کے انہیں نان لانے شروع کیتے نے تے استغفار پڑھی جا رہے استغفر اللہ نان لاندہ استغفار پڑھ دے نان لاندہ استغفار پڑھ دے آٹا گندہ استغفار پڑھ دے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ والا شخص استغفار کیتی جا رہا ہے امام صاحب پوچھن لگے پائی جان ایک گل دا جواب دے آجے اینا جو استغفار کر رہے ہو دسو استغفار نے کوئی فائدہ بھی دیتا ہے یا نہیں کی پوچھے کوئی فائدہ بھی ہویا اس استغفار نل کے نہیں اگوں کی کہن لگا بھائی جان گل سن لے تو کہنا ہے کی فائدہ ہوئے استغفار دی برکت نال میری زندگی بدل گئی ہے استغفار دی برکت نال اللہ پاک نے میں نو زندگی دیاں بڑیاں بہاراں تا کی دیاں نے کہن لگا گل سن بھائی جان میں جدوں دا استغفار شروع کیتا ہے کوئی ایسی دعا نہیں جیڑی میری قبول نہ ہوئی ہوئے استغفار دی برکت نال اللہ میریاں ساریاں دعاواں قبول کر رہے ہیں کہنے لگا پائی جان ایک دعا میری اڑیے کیڑی دعا ہے میں بڑے دنوں دا رب دا ترلا لے رہا ہاں تے میری خواہش اللہ تیرے نبی دیاں حدیثاں دا ایک امام احمد ابن حنبل او دی زیارت کرا دے تیرے نبی دیاں حدیثاں دا امام احمد ابن حنبل او دیاں زیارتاں کرا دے امام صاحب مسکرا پہ تے کہن لگے وقت جررت الیک جرا میں کروں نکلے آما انجے جی میں کوئی فرشتہ پھڑ کے میں نو ادھر لے کے آ رہا سی بھائی جان خوش ہو جائے میں ہی احمد ابن حنبل میری زیارت کر او بھائی جان ایتھے نہیں رہنا کتھے گیا ساڑھے دادا جان کتھے گیا پر دادا جان
تو رساں بھی جانا ہے مسجد اتھے ہی مسجد اتھے اسی طرح ہی رہنی رونق انجی رہنی خطیب بدل جائے گا سامعین بدل جان گے زندگی نو ضائع نہ کرو فیس بکاں دے اندر یوٹیوب دے اندر اے موبائل دنیا دا سب تو بڑا فتنہ دے واللہی جیرا ٹائم موبائل نو دین دے ہو فیس بک نو دین دے ہو یوٹیوب نو دین دے ہو ساری رات واٹس اپ دے اوپر خدا را کنٹرول کرو بائیکاٹ کرو ایدی جگہ تے استغفار کرو اللہ سونا توڑی زندگیاں نو خوشیاں بھرپور فرما چل دیاں پھر دیاں استغفار اڑ دیاں بیٹھ دیاں استغفار آج طالب علم دا سبق یاد کر کے لے جاؤ زندگی دے اندر استغفار نو لازم پکڑ لو اللہ سونا بن منگے ہی ساریاں نعمتاں عطا فرما دے گا رہنا تھے جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب تھاڑے او ہوئی توں لینا او ہوئی میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے تم ہی ٹہ پہنا میں بھی ٹہ پہنا صدہ آیا تے بکرا مال ٹورنا نہ کچھ توں لینا نہ کچھ میں لینا تیرا میرا مسافرہ کیے تھے نہ تو رہنا نہ میں رہنا آخر دعوانا الحمدللہ سارے ساتھی مسجد نال بھرپور تعاون کریا کرو جمعہ دے کی حصہ مختص کریا کرو جانا ہے انشاءاللہ جمعہ دے اندر جا کے تعاون کرنا ہے اگر چاہتے ہو نا اللہ رزق دی برکتاں دا بھی ایک الگ موضوع ہے اللہ رزق کنج وداندا ہے اللہ وف رزق کنج دیندا ہے ایک الگ ٹاپک ہے اللہ جی میں استغفار نال رزق بہتا دیندا ہے نا ایویں اللہ سبحانہ و تعالی صدقہ خیرات نال بڑا رزق دیندا جے کدی 10 دے کے ویکھو 50 100 1000 دے کے ویکھو اللہ سونا ویکھیا جے تانوں تو ہاں کو 150 دینا ہے 1000 دینا ہے عرشاں والے رب نے تانوں 700 گنا عطا فرمانا میں مسجد دے کے بڑا ہی خوش ہونا وا جدوں بھی اتنے حاضری ہوندی ہے تے میں بڑا ہی راضی ہونا وا بلکہ دلوں دعاواں نکلدیاں نے اللہ سونے جنہ تیرا یہ سونا گھر بنایا انہاں دے جنت دے سونے محل بنا دے تسی ایک تے عام ہی نہیں آندے پتہ نہیں کیوں ڈردے ہو ایڈے بھابی ڈردے تو نہیں ہوندے اوتھے مرکز ماشاءاللہ گنجاں پا ایندے ہیں ایک بار کہ وہ اللہ نیکی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور جننے لیٹ آئے ہو نا تسی بول دے بھی انجی جو میں نے اس گال دا ویسے بڑا دکھ ہویا ہے ایڈا پینڈے ماشاءاللہ جمعہ شروع ہویا تو 2 صفحاں ہی پوریاں نہیں سن یہ میں نے شکوہ توڑے تھے آؤ میں تو غلہ منڈی بخانا جمعہ شروع ہوں تو پہلے الحمدللہ اندر مسجد فل ہوں دی بلکہ باہر بھی 2-3 صفحاں بیٹھی ہوں اگلی بار جے میں کتے آ جاواں تے تساں انج نہیں کرنا ہے کی خیال ہے جمعہ شروع ہونے تو پہلے آؤ گے نا آج تسی نہیں آپ پہلے بولو آؤ گے انشاءاللہ او بھائی منیا تساں بڑے خطیب بنائے نے تھے بڑے بڑے خطبہ بڑے بڑے علماء 3 دن دیاں کانفرنساں ہوندیاں رہیاں نے پر جڑا بھی کوئی خطیب آندا انہیں قرآن دی اس دی گل سنانی ہے نا اول وقت تے آیا کرو دا بڑا فائدہ جے کام تے دنیا دے مکدے نہیں اول یہ کامل مولانا تیق اللہ سلفی حفیظہ اللہ تعالی اللہ انہوں نے زندگی اندر برکت عطا فرمائے انہاں دے والد محترم سن بدھ والے دن تو تیاری شروع کر دیں جمعے دی بدھ تو ہی پٹھے بنانے شروع کر دینے جمعرات بھی تاکہ میں جمعے والے دن 10 بجے مسجد آئیں دے وہ بابے کتھے ٹور گئے وہ جو جذبہ کتھے ختم ہو گئے بھائی جان کم نہیں مکنے کم از کم زیادہ نہیں تے 12 بجے تو پہلے تے مسجد آنا چاہیے نا پورے جذبے نال شوق ماما بہناں بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئیاں ہون گیاں تیار کر کے بھیجو جلدی پہنچو انہوں کپڑے وغیرہ دو سب کوئی دو لو جی پاؤ تو چلو مسجد ایک عید دا سما ہو عید جمعے والے دن ایک بہار ہوئے جمعے والے دن واللہ تکلیف ہوئی ہے تو میں امید کرنا انشاءاللہ تسی 12 بجے تک 12:15 تک یعنی کہ خطیب دے ممبر تے بیان تو پہلے مسجد آ جانا کرنا ہے اللہ پاک سب نو توفیق عطا فرمائے اللہ سونے جنہاں نے عزم کیتا ہے نا یا جنہاں نیت بھی کر لیے اساں اول وقت تے آنا ہے مالکہ تیرے کے کوئی مشکل نہیں اپنی رحمت نال انہاں ساریاں نو بیت اللہ دے جمعے نصیب فرما
اللہ سونا جڑا اول وقت تے آندا انہوں مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما ریاض الجنہ دے جمعے نصیب فرما بڑی دیر تو حاجی عبدالغنی صاحب مینوں اصرار کر رہا سی چونکہ تہجد دے مؤذن نے تے میں کہنا وا بھی بڑی گل ہے بڑی سعادت ہے کہ تہجد دی اذان کہے بندہ کار صاحب جمعہ پڑھاؤ تے اللہ پاک نے کوئی موقع دیتا تو خوبصورت چہن دے رب نے زیارت کرا دیتی حاجی عبدالقدیر صاحب ماشاءاللہ بڑی پیار بڑی محبت کرتے ہیں میں ہی ٹائم انہاں بھی مینوں کیا لیکن یہ کہہ کہ تھک گئے پر اے نہیں تھکے یہ کہندے ہی رہے مینوں پر کہ اللہ پاک نے اج الحمدللہ موقع دے چھڑے اللہ سبحانہ و تعالی اس مسجد انتظامیہ نو سامعین نو معاونین نو اللہ انہاں دیاں زندگیاں اندر برکت پا دے اللہ انہاں دے رزق اندر برکتاں پا دے اللہ اس پورے پنڈ دے اتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے اس مسجد دے خطیب مولانا مسعود الحسن صاحب اور دیگر جن خطبان حافظ عبدالسلام قادم صاحب اللہ پاک سب دیاں زندگیاں اندر برکت عطا فرما الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين ثم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.